ہماری گفتگو اللہ رب العالمین کے الخالق اور الخلاق ان دونوں ناموں یا ان دونوں صفات سے متعلق جاری ہے کہ اللہ رب العالمین پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے۔ گزشتہ درس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ رب العالمین کی یہ جو پیدا کرنے والی جو صفت ہے یا جو نام ہے الخالق، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو مخلوقات پیدا کی ہے، کوئی بھی مخلوق کو نہ تو اس کو کھیل کے طور پر پیدا کیا ہے، نہ تو تماشے کے طور پر پیدا کیا ہے، اور نہ ہی بے مقصد پیدا کیا ہے، اور اس کی دلائل بھی ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی تھی۔ اللہ کی اس مخلوق میں یا تمام مخلوقات میں کچھ مخلوقات بہت اہم ہیں، بہت عظیم ہے، اور اپنے اندر بہت ساری جو ہے خوبیاں رکھتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان مخلوقات کو کیوں بنایا ہے، اس کو اگر سمجھیں گے تو پھر ہمارے سامنے اللہ کے الخالق ہونے کی صحیح معرفت بھی سامنے آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ایک سب سے بڑی مخلوق جو ہے وہ ہے ساتوں آسمان، ایک بہت بڑی مخلوق، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی مخلوق ہے وہ ہے زمین، اور ان زمین اور آسمانوں کے درمیان اللہ رب العالمین اپنے حکموں کو اور اپنی تقدیر کو نازل بھی فرماتے ہیں، جو تقدیر اللہ رب العالمین نے لکھی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں کس لیے ہیں، وہ اس کا جواب قرآن حکیم میں دیا گیا۔ سورہ طلاق اٹھائیے، آیت نمبر 112 پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی، اللہ وہی ہے، خلق سبع سماوات، جس نے ساتوں آسمان کو پیدا کیا۔ تو اللہ نے پیدا کیا، الخالق ہونا ثبوت ملا کہ اللہ پیدا کرتے، اللہ خالق ہے۔ اور مخلوق کون سی ہے اس میں؟ سبع سماوات، ساتوں آسمان، پہلی بات سب سے بڑی مخلوق۔ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور اللہ وہی ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، مثلہن، اسی کی طرح، یعنی آسمان کی طرح۔ جس طرح آسمانوں کو پیدا کیا ہے، جس طرح آسمان ہے ویسے زمین بھی ہے۔ تو دوسری مخلوق آ گئی زمین۔ یتنزل الامر بینہن، اور انہی دونوں کے درمیان اللہ کا حکم اترتا ہے، نازل ہوتا ہے۔ تو تیسری بات یہاں یہ آ گئی۔ لیکن یہ ساری چیزیں، یعنی آسمانوں کو اور زمین کو اور ان درمیان میں اللہ کے حکم کو نازل کرنا، اتارنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم یہ جان لو، کیا جان لو؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو مقصد بتا دیا گیا اللہ نے اپنی پیدائش کا، کہ آسمانوں کو اس لیے بنایا تاکہ تم جانو، زمین کو اس لیے بنایا تاکہ تم جانو، اور اس کے درمیان جو اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، اللہ معاملات کو تدبیر، کائنات کی تدبیر کرتا ہے، چلاتا ہے، اور اس کے لیے جو حکم نازل کرتا ہے، ان تمام چیزوں کا مقصد یہ بھی ہے کہ تم اس بات کو جان سکو کہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، کوئی اور نہیں۔ اور اس بات کو جان لو، اس بات کو بھی جان لو وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، کہ اللہ تعالی ہر چیز کو علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے، اس کے علم سے ساری چیزیں گھری ہوئی ہیں، یعنی اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ دیکھا، ایک مقصد یہاں پر سمجھ میں آیا۔ تو اللہ خالق ہوا سمجھ میں آیا، اور مخلوق کو کس لیے پیدا کیا؟ جاننے کے لیے، معرفت کے لیے۔ یہ بات پہلے گزشتہ جو ہے دروس میں آ چکی ہے، جب تمہیدی طور پر ہم اس موضوع کو شروع کر رہے تھے تو یہ بات آئی تھی کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا اتنا ضروری ہے کہ اللہ نے کائنات اس لیے بنائی ہے کہ اللہ کو جان سکو۔ لوگ ہمیں کسی اور چیز کی وجہ سے، لوگ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ کائنات کس لیے پیدا کی گئی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں پیدا کی گئی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پیدا کیا جاتا تو کائنات میں اللہ نہیں بناتے۔ قرآن حکیم رد کرتا ہے، قرآن حکیم اس نظریے کو باطل قرار دیتا ہے۔ ہم نے اس لیے نہیں کسی مخلوق کی وجہ سے کائنات کو بنایا، مخلوق کتنی بھی عظیم ہو، ہم نے کائنات اس لیے بنائی تاکہ تم جان سکو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور لوگ اس طرح سے دھوکے میں لوگوں کو رکھتے ہیں۔ اب دوسری بات، اللہ کی مخلوق میں ایک سب سے بڑی مخلوق کیا ہے معلوم؟ ہم انسان۔ ہم انسان سب سے بڑی انسان، اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں انسان بڑی عجیب مخلوق ہے۔
بڑی عجیب مخلوق ہے. تو اس انسان کو کس لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ دیکھیے سورہ ذاریات اٹھائیے، آیت نمبر 56 کا مطالعہ کیجیے، پڑھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بارہا ہم نے یہ آیت سنی ہے، اس کا ترجمہ بھی سنا ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وما خلقت، نہیں پیدا کیا ہم نے، میں نے، الجن جناتوں کو، والانس انسانوں کو، الا مگر اس لیے، لیعبدونی وہ یعنی جنات و انسان میری عبادت کریں، وہاں پر جانے مجھے اور یہاں پر عبادت کرے میری. وہاں پر علم ہے اور یہاں پر عمل ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے اس ساری کائنات کو علم اور عمل کے لیے پیدا کیا. نہ تو کوئی علم کی بنیاد پر ہی کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ صرف عمل کی بنیاد پر قائم ہو سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے. علم اور عمل دونوں لے کر چلنا ہوگا. یہود اس لیے مغضوب علیہم کہلائے یہودی کیونکہ علم تو تھا، عمل نہیں تھا. حق جانتے تھے، حق پر چلتے نہیں تھے. نصارہ اس لیے گمراہ ضالین کہلائے کیونکہ ان کے پاس علم ہی نہیں تھا، عمل تھا. نہ تو علم کی بنیاد پر ہی کامیاب ہو جا سکتا ہے اور نہ صرف عمل کی بنیاد پر، بلکہ علم و عمل دونوں لے کے چلیں گے تب جا کے کامیابی ممکن ہوگی. تو بہرحال یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین الخالق الخلاق ہے، تو اس کی خلاق اور خالق ہونے کی دلیل آسمان اور زمین کی پیدائش اور اس کے درمیان حکموں کا نازل ہونا ہے اور انسان کو پیدا اور جناتوں کو پیدا کرنا. دیکھیے اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے غائب کی صیغے سے استعمال کیا ہے زمین و آسمان کی پیدائش کے لیے. کیا کہا؟ اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. اور انسانوں کی جب پیدائش کی بات آئی اور جناتوں کی پیدائش کی بات آئی تو اللہ نے اپنی طرف کہا وما خلقت، میں نے پیدا کیا. فرق دیکھیے نا، اس میں عبادت مطلوب ہے اللہ رب العالمین کو. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اللہ کی معرفت حاصل نہ کر سکیں، ہے نا، ہو سکتا ہے نا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں مسلمانوں میں کہ اللہ کو صحیح طور پر پہچانتے ہی نہیں ہیں. علماء کے علاوہ اور کون پہچانتا ہے اللہ رب العالمین؟ صحیح معرفت کون رکھتا ہے؟ لیکن عبادت تو سب کو کرنی ہے. جتنی معرفت اللہ کی چاہیے، جس کی بنیاد پر آپ عمل کر سکتے ہیں، وہ تو کرنی ہی کرنی ہے. اور اسی طرح ہم سورہ یوسف پڑھیں گے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. سورہ یوسف آیت نمبر 106 کہتے ہیں کہ انسانوں کی اکثریت نہیں ایمان رکھتی اللہ پر، یا ایمان رکھتی ہے مگر وہ مشرک ہے. یعنی ایمان بھی ہے اور مشرک بھی ہے. یہ کیسی بات ہوگی؟ ایمان والوں کی اکثریت کیا ہے؟ مشرک ہے. قرآن حکیم کہہ رہا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر سن لیجیے کیا کہتے ہیں. بولتے ہیں ان کے ایمان رکھنے کی بات کیا ہے اور مشرک ہونے کی بات کیا ہے. کہتے ہیں ایمان کا مطلب ان کا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایمان رکھیں گے اس بات کو، کہ ان سے جب کہا جائے گا آسمان کو کس نے پیدا کیا، جواب ہوگا اللہ. زمین کو کس نے پیدا کیا، جواب ہوگا اللہ. ہاں اسی طرح پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا، ان کا جواب ہوگا اللہ. لیکن وہ مشرک ہوں گے. اقرار تو کر رہے ہیں اللہ کا کہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، زمینوں کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، اور اسی طرح پہاڑوں کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے. اقرار ہوا نا، ایمان ہوا کہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار ہونے کے باوجود بھی قرآن حکیم ان کو کہہ رہا ہے مشرک ہے. ہم جب کسی کو مشرک کہہ دیتے ہیں عمومی بات کہہ کر تو لوگ کہتے ہیں کیسے مشرک، کلمہ پڑھا ہے کیسے مشرک ہو گئے. قرآن حکیم تو کہہ رہا ہے ایمان. تو کہتے ہیں پھر معنی کیا ہے؟ تو معنی یہ ہے کہ جب ان سے تم پوچھتے ہو کہ کس نے پیدا کیا تو جواب اللہ کا ہوتا ہے. یہ ان کا ایمان ہوا. لیکن مشرک یہ ہوا کہ عبادت صرف اللہ کی نہیں کرتے ہیں، عبادت میں شریک کرتے ہیں. تو الوہیت پر ایمان ہی نہیں ہے. تو جب الوہیت پر ایمان جس کا نہیں ہے، اللہ کی صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی، اس پر جس کا ایمان نہیں ہے تو اللہ کے خالق ہونے پر برابر ایمان نہیں ہے. مشرکین مکہ جو تھے وہ تو ربوبیت کو مانتے ہی تھے. قرآن میں کتنی آیتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ وہ ساری کائنات کا خالق اللہ ہی کو مانتے تھے. پھر ان سے انبیاء کا جھگڑا کیوں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف ان کا کیوں ہوا، جنگ کیوں ہوئی، کس بات پر ہوئی؟ اسی بات پر کہ الوہیت کا اقرار نہیں کرتے. تو اللہ کے الخالق اور الخلاق ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو الہ بھی تسلیم کیا جائے گا. اور اللہ کی خالق ہونے سے پہلے اللہ کی الہ ہونے کا ذکر ہے. الحمد للہ رب العالمین. پہلے للہ جو الوہیت سے بنا ہوا ہے، الالہ، اس کی تفصیل پہلے بھی آ چکی ہے. بہرحال یہ اتنی باتیں تھیں جو اس باب سے جاننا ضروری تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں اپنا صحیح اور حقیقی تعارف جو تو نے قرآن حکیم میں
کرایا ہے اور اسی طرح اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے، وہ تمام معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ان کے جو کچھ بھی روحانی اثرات ہیں اس کے جو بھی اجر و ثواب ہے اللہ رب العالمین تمام چیزوں کا ہمیں مستحق اور حقدار قرار دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔